بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کی تجاویز پر امریکہ کو بھجوائے گئے جواب میں یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز پر مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی ہے، جبکہ امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے جوہری معاملات پر آئندہ 30 روز میں مذاکرات کی تجویز دی ہے۔ البتہ ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے کا امریکی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب امریکی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری مواد سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کے اہم نکات غلط ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے جواب کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے مسودے پر ایران کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی نمائندوں کا جواب پڑھا جو انہیں پسند نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں مسلسل تاخیر کی جا رہی ہے، جبکہ ایران گزشتہ 47 برس سے امریکہ کو انتظار کروا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر باراک اوباما کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اوباما کے دور میں ایران کو بڑی کامیابی ملی اور انہیں غیر معمولی فائدہ پہنچایا گیا۔ ٹرمپ کے مطابق اوباما نے اتحادیوں کو نظر انداز کر کے ایران کو ایک نیا طاقتور مواقع فراہم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کو 1 ارب 70 کروڑ ڈالر نقد دیے گئے اور واشنگٹن، ورجینیا اور میری لینڈ کے بینک خالی کروا دیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران ایک بار پھر امریکہ پر ہنس رہا ہے، تاہم اب ایسا مزید نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی تجاویز مسترد، ایرانی حکومت کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی جواب مسترد کیے جانے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی منصوبہ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کی لالچ کے سامنے ایران کی ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سرکاری میڈیا نے اپنے ٹیلی گرام بیان میں کہا ہے کہ تہران کی جانب سے دیے گئے جواب میں ایرانی قوم کے بنیادی حقوق پر زور دیا گیا ہے اور ایران کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی خود مختاری یا قومی مفادات کے خلاف ہو۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کی تازہ تجاویز میں امریکہ سے جنگی نقصانات کے ازالے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران نے آبنِ ہرمز امریکی خود مختاری کے موقف کو بھی دہرایا اور کہا کہ خطے میں سلامتی اور بحری گزرگاہوں کے معاملات پر ایران کا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی جواب میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ختم کرے اور بیرون ملک منجمد اثاثے فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی ایرانی تجاویز کو ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا اپنے ہرمز میں برطانوی اور فرانسیسی جنگی جہازوں کی تعیناتی پر سخت رد عمل۔ ایران نے اپنے ہرمز میں فرانسیسی اور برطانوی جنگی جہازوں کی موجودگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں غیر ملکی افواج کی تعیناتی بحران کو مزید بڑھا رہی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپنے ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی صلاحیت صرف ایران کے پاس ہے اور ایران کا اس اہم بحری گزرگاہ پر خود مختاری اور قانونی اختیار حاصل ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی اقدامات کا ساتھ دینے والے جنگی جہازوں کو فوری جواب دیا جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ فرانس اور برطانیہ خطے کی صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچائیں اور کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 15 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔
چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 15 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق دورے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات، تجارت اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے آئین میں ایسی ترمیم کی ہے جس کے تحت اگر ملک کے سربراہ کیم جونگ ان کسی غیر ملکی دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائیں تو فوج دشمن پر جوابی جوہری حملہ کرنے کی پابند ہوگی۔ برطانوی اخبار کے مطابق یہ تبدیلی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کے قریبی مشیروں کی امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں شہادت کے بعد کی گئی۔ یہ آئینی ترمیم 22 مارچ کو پیانگ یانگ میں 15ویں سپریم پیپلز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں منظور کی گئی۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس نے جمعرات کو اعلیٰ حکام کو بریفنگ کے دوران اس ترمیم سے آگاہ کیا۔ شمالی کوریا کے آئین کے آرٹیکل 3 کے مطابق اگر دشمن قوتوں کے حملوں سے ریاستی جوہری افواج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو خطرہ لاحق ہوا تو جوہری حملہ خودکار اور فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو منتقل کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ماسکو میں پریس کانفرنس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ میرا ملک واشنگٹن اور تہران کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تنازعہ جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ پوٹن کی اس پیشکش پر ایران کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ولادیمیر پوٹن نے اس دوران روس اور یوکرین تنازعہ بھی جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ صدر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین تنازعہ ختم ہونے والا ہے۔ امید ہے ایران تنازعہ جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ روسی صدر نے کہا روس چین کے ساتھ اہم گیس اور تیل کے معاہدے کے قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلوواکیہ کے وزیر اعظم نے بتایا کہ یوکرینی صدر زلنسکی ذاتی طور پر مجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ امن معاہدہ طے پانے پر ہم تیسرے ملک میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ امریکی انتظامیہ یوکرین تنازعہ کے حل میں واقعی دلچسپی رکھتی ہے، تاہم یہ معاملہ بنیادی طور پر روس اور یوکرین کے درمیان ہے۔ انہوں نے مغربی ممالک پر الزام عائد کیا کہ نیٹو کی توسیع کے حوالے سے روس کو دھوکہ دیا گیا، جو یوکرائن بحران کی اہم وجوہات میں شامل ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ وہ زیلنسکی سے ملاقات سے نہ انکار کر رہے ہیں اور نہ ہی خود اس کی تجویز دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی نے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ کو دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دینے کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر سے اہم ملاقات کی، جس میں ملک کی دفاعی صورتحال اور سیکیورٹی فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میجر جنرل نے سپریم لیڈر کو فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی رپورٹ پیش کی اور انہوں نے یقین دلایا کہ ایرانی افواج دشمن کی کسی بھی ممکنہ مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کمانڈر نے واضح کیا کہ دشمن کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی غلطی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے عہد کیا کہ ایرانی افواج اپنی آخری سانس تک ملک اور قومی مفادات کا دفاع کریں گے اور جارحیت کرنے والے دشمن کو پسپا کر دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس ایران کی مدد کس راستے سے کر رہا ہے؟ امریکہ کا انکشاف۔ علاقائی کشیدگی اور مغربی پابندیوں کے دوران سپلائی کے نئے اور پیچیدہ راستے سامنے آ رہے ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ روس، ایران اور چین ایران کے فوجی پروگرام اور اس کی پیداواری صلاحیت پر بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کا مل کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ امریکی حکام نے انکشاف کیا کہ 13 اپریل سے ایرانی بندرگاہوں پر جاری امریکی ناکہ بندی اور آبنہ ہرمز کی بندش کے بعد روس نے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران بحیرہ کیسپیئن کے ذریعے ایران کو سامان کی ترسیل شروع کر دی ہے۔ بحیرہ کیسپیئن خلیج فارس سے سینکڑوں میل شمال میں واقع ایک وسیع آبی ذخیرہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ہفتے کے روز اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اگرچہ اس سمندر کو
عموماً نظر انداز کیا جا رہا ہے، تاہم اب یہ روس اور ایران کے درمیان تجارتی راستے کے طور پر نئی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ بحری نگرانی کرنے والے ادارے کے مطابق جاپان سے بھی بڑے بحیرہ کیسپیئن کو دنیا کی سب سے بڑی جھیل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہونے والی زیادہ تر تجارت غیر شفاف ہے اور اس کی نگرانی کرنا مشکل ثابت ہوا ہے، کیونکہ روس اور ایرانی بندرگاہوں کے درمیان سفر کرنے والے جہاز اکثر اپنے ٹرانسپونڈ بند کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے سیٹلائٹ نگرانی ممکن ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔